السلام علیکم ڈیفینس لورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور J-10C کی پاک فضائیہ میں ایک ہی روز باقاعدہ انڈکشن کی خبر پر بات کریں گے۔ ترکی کے TFX ایئر کرافٹ کے انجن سے متعلق اہم پیش رفت، چین کے دفاعی بجٹ میں اضافہ، اکنجی ڈرون کے انجن سے متعلق ڈیٹیلز، انڈیا کی ڈیفینس ایگزیبیشن ملتوی کرنے کے بعد ایکسرسائز کینسل کرنے کا اعلان، پاکستان اور US ایئر فورس کی مشترکہ ایکسرسائز سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ پاکستان اور امریکہ کی فضائیہ کی مشترکہ ایکسرسائز پاک فضائیہ کے آپریشن بیس پر اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ یہ خبر پاک فضائیہ کے ترجمان کی طرف سے ریلیز کی گئی۔ PAF کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق مشق کا آغاز 26 فروری کو آپریشنل بیس پر US ایئر فورس کے لڑاکا طیاروں کی تعیناتی سے ہوا۔ مزید کہا گیا ہے کہ اس ایکسرسائز کا مقصد دونوں ممالک کی ایئر فورسز کے درمیان ریئل کامبیٹ سینیریو اور چیلنجنگ انوائرمنٹ میں ایئر آپریشنز میں باہمی تعاون اور ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنا تھا۔ ترکی کی پریزیڈنسی آف ڈیفنس کے صدر ڈاکٹر اسماعیل دیمر کا کہنا ہے کہ ترکی کو اکنجی ڈرون کے لیے یوکرینین ساختہ انجنز کی خاطر خواہ تعداد پہلے ہی ڈیلیور کی جا چکی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اکنجی ڈرون کے لیے ملکی ساختہ انجن بھی اس وقت تکمیل کے بالکل قریب ہے۔ واضح رہے کہ ترکی اس سے پہلے انکا اور TB2 ڈرون کے لیے انجن مقامی سطح پر تیار کر چکا ہے۔ یاد رہے کہ ترک کمپنی بیکر پہلے ہی دو ممالک کے ساتھ اکنجی ڈرون سے متعلق معاہدہ طے کر چکی ہے، جن کا نام ابھی تک ظاہر نہیں کیا گیا۔ چند روز پہلے اکنجی ڈرون کو 1500 ہارس پاور جنریٹ کرنے والے انجن سے لیس کرنے کے بعد کامیابی سے ٹیسٹ کیا گیا تھا۔ بھارت کی منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے ڈیفنس ایکسپو ملتوی کرنے کے بعد اب بھارت کی ایئر فورس نے اس کی سب سے بڑی ایکسرسائز وایو شکتی کو کینسل کر دیا ہے۔ یہ ایکسرسائز بھارتی فضائیہ کی سب سے بڑی ایکسرسائز ہے اور یہ ہر 3 سال بعد منعقد کی جاتی ہے۔ اس سال اس ایکسرسائز میں بھارتی فضائیہ کے 148 طیاروں نے شریک ہونا تھا۔ حالیہ ایڈیشن میں رفال طیاروں کے علاوہ بھارتی وزیر اعظم نے پہلی مرتبہ شرکت کرنا تھی، تاہم کچھ ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر اس ایکسرسائز کو اب کینسل کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یوکرین اور روس کی حالیہ کشیدگی کو لے کر بھارتی ایئر فورس نے برطانیہ میں ہونے والی ملٹی نیشنل ایکسرسائز میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ وایو شکتی ایکسرسائز اگلے ہفتے منعقد ہونا تھی۔ یوکرین نے جرمنی سے مزید ہتھیار فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ یوکرین نے جرمنی سے کامبیٹ اکوپمنٹ، آرمرڈ وہیکلز اور دیگر ویپنز مانگے ہیں۔ ادھر کینیڈا نے 4500 لائٹ اینٹی ٹینک ویپن فراہم کرنے اور 7500 ہینڈ گرنیڈ فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی کینیڈا نے مختلف ویپنز اور $25 ملین کے ہیلمٹس، نائٹ ویژن گیئرز، گیس ماسک اور باڈی آرمر یوکرین کو فراہم کیے ہیں۔ ترک ڈیفنس آفیشلز کا کہنا ہے کہ ترکی کے نیشنل کامبیٹ ایئر کرافٹ پروگرام یعنی TFX کے لیے امریکی کمپنی رولز رائس سے ترکی میں انجن تیار کرنے سے متعلق کافی حد تک اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر اسماعیل دیمر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم 3 مختلف انجن ڈیولپ کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں، جبکہ رولز رائس کے ساتھ 6 معاملات پر اختلاف رائے تھا، جس پر ایکسٹینسو بات چیت کے بعد اب کافی حد تک اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ اگر ترکی کا رولز رائس کے ساتھ انجن پروگرام سے متعلق معاہدہ طے پا جاتا ہے تو رولز رائس ترک کمپنی TR موٹرز یا پھر کیل گروپ کے ساتھ جوائنٹ وینچر میں یہ انجن ترکی میں تیار کرے گی۔ کچھ غیر مصدقہ رپورٹس کے مطابق ترکی چین سے بھی بیک اپ کے طور پر TFX کے لیے انجن اکوائر کرنے سے متعلق غور و خوض کر رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان ایئر فورس 11 مارچ کو چین سے خریدے گئے J-10C اور PAC کامرا میں چین کے تعاون سے تیار کردہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 اپنے فلیٹ میں ایک ہی وقت میں انڈکٹ کرے گی۔ اس تقریب میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان مہمان خصوصی ہوں گے۔ خیال رہے کہ تھنڈر بلاک 3 کا پہلا اسکواڈرن اور J-10C کا بھی پہلا اسکواڈرن ایک ساتھ انڈکٹ کرنا پاک فضائیہ کی پروفیشنل اور آپریشنل ریڈینس اور ملکی دفاع کے لیے تیاری کی عکاسی کرتا ہے۔ گزشتہ روز J-10C کے 6 طیاروں کا پہلا بیچ پاکستان پہنچا تھا۔ اب پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا ان طیاروں پر مقامی ڈیٹا لنک انٹیگریٹ کرنے اور تیسرے اینٹنا کی انسٹالیشن کے بعد یہ طیارے آفیشلز کے حوالے کرے گا۔
چین نے آج اعلان کیا ہے کہ اس نے اپنے دفاعی بجٹ میں 7.1% اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے چین کا گزشتہ برس دفاعی بجٹ $209 ارب تھا۔ اب سال 2022 کے لیے دفاعی بجٹ $230 ارب مختص کیا گیا ہے۔ دوسری جانب اگر امریکہ کی بات کریں تو صدر جو بائیڈن نے اگلے مالی سال کے لیے ریکارڈ $770 ارب مختص کیے ہیں۔ خیال رہے کہ امریکہ کا دفاعی بجٹ اس کے بعد آنے والے 30 ممالک کے دفاعی بجٹ کے کل حجم کے برابر ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ $770 ارب کے ساتھ پہلے، چین دوسرے اور بھارت $72.9 ارب کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ اس کے بعد $61.7 ارب کے ساتھ روس کا چوتھا نمبر ہے۔ یو ایس میرین کور کے AH-1Z ہیلی کاپٹر نے AGM-179A جوائنٹ ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل کے ساتھ انیشیل آپریشنل کیپیبلٹی حاصل کر لی ہے۔ اس میزائل کی IOC کا فیصلہ فلوریڈا میں نومبر میں میزائل ٹیسٹنگ اور اس کے بعد ایریزونا میں دسمبر 2021 میں کامیاب تجربات کے بعد کیا گیا ہے۔ یوکرین کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ترکی سے حالیہ دنوں میں ڈیلیور ہونے والے TB2 ڈرونز کو سروس میں انڈکٹ کرنے کے بعد ان کو کامیابی سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ TB2 ڈرون کے بارے میں یوکرینین حکام کا کہنا ہے کہ اس کا روس کے خلاف کامیابی سے استعمال اب بھی جاری ہے۔ یاد رہے کہ یوکرین کی آرمی اور نیوی کے پاس پہلے ہی 20 TB2 ڈرون سروس میں شامل ہیں، جبکہ اس نے مزید ڈرونز کا آرڈر ہنگامی بنیادوں پر ترکی سے کیا تھا۔ ادھر ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ترک ایئر فورس کے 2 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ A400M اس وقت یوکرین میں موجود ہیں، جن کو وہاں سے بحفاظت نکالنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق فیٹف نے اپنے حالیہ اجلاس میں متحدہ عرب امارات کو بھی گرے لسٹ میں شامل کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ترکی کو اس گرے لسٹ میں شامل کیا گیا تھا۔ میرے خیال سے فیٹف کی جانب سے UAE کو گرے لسٹ میں ڈالنے کا مقصد خود کو نیوٹرل قرار دینے کی ایک بھونڈی کوشش ہے، کیونکہ UAE مغربی ممالک کا اتحادی ہے اور ایک لحاظ سے فیٹف نے اس کو گرے لسٹ میں ڈال کر خود کو نیوٹرل قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو دیگر کئی ممالک اس طرح کی خلاف ورزیاں کرتے آ رہے ہیں جو ان کو گرے لسٹ میں ڈالنے کے لیے کافی ہیں۔ سعودی عربیہ نے پہلے ڈیفنس شو کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ ورلڈ ڈیفنس شو کے نام سے سعودی عربیہ اپنی تاریخ کی سب سے بڑی دفاعی نمائش منعقد کرنے جا رہا ہے۔ ورلڈ ڈیفنس شو 6 سے لے کر 9 مارچ تک سعودی کیپٹل ریاض میں منعقد ہوگا۔ اس دفاعی نمائش میں دنیا کی نامور کمپنیاں شرکت کریں گی۔ پاکستان کی طرف سے گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشن، پاکستان آرڈننس فیکٹریز اور PSC کامرا غالباً شرکت کریں گی۔ سعودی حکام کے مطابق اس ڈیفنس شو کے پہلے ایڈیشن میں دنیا کے 40 ممالک کے 600 کے قریب ایگزیبیٹرز شرکت کریں گے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ نے یوکرین کو گزشتہ ایک سال کے دوران $1 ارب مالیت کا دفاعی ساز و سامان فراہم کیا ہے۔ حالیہ دنوں میں فراہم کیے جانے والا سیکیورٹی اسسٹنس پیکج $350 ملین کے لگ بھگ تھا۔ واضح رہے کہ امریکہ گزشتہ ایک برس کے دوران یوکرین کو اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز، سرفیس ٹو ایئر میزائلز اور دیگر ویپنز فراہم کر چکا ہے۔ امریکی ریاست ساؤتھ کیرولینا میں US میرین کور کا ایک F-18D طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ $34 ملین سے زائد مالیت کے اس طیارے میں 2 پائلٹ سوار تھے، تاہم یہ دونوں پائلٹس بحفاظت طیارے سے ایجیکٹ کرنے میں کامیاب رہے۔ یہ طیارہ روٹین کی تربیتی پرواز پر تھا جب اس کو حادثہ پیش آیا۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔